مسند احمد اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب فرخ وهو طائر حتی مات حراما۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، پرندوں میں مشہور ہے کہ لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے، لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوے کا بچہ ہے، اس نے ابھی ابھی اڑنا سیکھا ہے، وہ اڑتا رہے سال سال تک اڑتا رہے بڑھاپے تک۔ اڑنا شروع کیا، جب اس نے اڑنا سیکھا تو اڑنا شروع کیا، مسلسل اڑ رہا ہے بڑھاپے تک، اور یہ اڑنا سال ہر سال پر محیط ہے، تو کتنی لمبی مسافت اس نے طے کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنی دوری کی مسافت یہ کوا طے کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جہنم سے دور، اتنی دوری پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا جتنی لمبی مسافت اس کوے نے اپنے بچپن سے بڑھاپے تک طے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ پھر ہمارا ایک روزہ نہیں، 2 روزے نہیں، پورے مہینے کے روزے، اور یہ فضیلت تو عام روزے کے لیے۔ جب فرض روزہ رکھ کی ایک شخص پابندی کرے گا تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ سے رحمتیں لے لو، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کرا دو روزے رکھ کے۔ رمضان کا مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، روزے کی پابندی سے اپنی نجات کرا لو۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دیتا ہے، اور جب اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کے گناہ معاف کر دے، تو جنت اس کے لیے واجب، جہنم اس پر حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق